الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا میرے بھائی اور دوستو، اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے۔ اس کے بنانے میں اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اس کے بنانے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس نظام کو چلانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اور اللہ رب العزت اس کائنات کو اپنی مرضی سے چلاتا ہے، اور اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ اصول اور قاعدے یہ مقرر کیے ہیں۔ اس اصول اور قاعدوں پر عمل کرنا ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق پر انتہائی درجے مہربان ہے۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا، زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کرنے کے بعد عرش پر یہ جملہ لکھ لیا کہ میری رحمت یہ میرے غضب پر ہر وقت غالب رہے گی۔ تو اللہ رب العزت کا غضب یہ اللہ رب العزت کے رحمت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر انتہائی مہربان ہے۔
اور اللہ رب العزت اپنے بندوں سے انتہائی محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات پر تقسیم کر دیا ہے۔ اب وہ ایک حصے کا ماں کی محبت بچوں کے ساتھ، بچوں کی محبت ماں کے ساتھ، استاد کی محبت شاگردوں کے ساتھ، شاگردوں کی محبت اپنے استادوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام، دوست اور احباب کا ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام اور مہربانی، اور پوری کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک اس ایک حصے کی رحمت کی وجہ سے پوری کی پوری انسان اور کائنات کی تمام چیزیں ایک دوسرے پر مہربان ہیں، اور 99 حصے اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور 99 حصوں کا جو رحمت کے 99 حصے ہیں، اس کا اظہار اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے مسلمان بندوں پر کرے گا۔ اب جب ایک حصہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے صبح تک تمام کائنات پر تقسیم ہے اور وہ اتنے درجے کا ہے، تو پھر اس کی 99 حصے کتنے ہوں گے؟ تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے انسانوں پر، اپنی مخلوق پر انتہائی مہربان ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے لوگو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں کے اندر ڈبو دیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے پھر اور بھی دور ہو جاؤ، گناہ کرو تو گناہ کے بعد پھر میرے پاس آ جاؤ۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ آسمان اجازت مانگتا ہے اللہ سے، اے اللہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اس پر ٹوٹ پڑوں اور اس کو ہلاک کر لوں، اور زمین اجازت مانگتی ہے، اے اللہ مجھے اجازت دے دو کہ میں اس بندے کو اپنے اندر دنسا دوں، ہوا بھی اجازت مانگتی ہے، آگ بھی اجازت مانگتا ہے، اور سمندر کا پانی بھی اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ اجازت دے دو اس بندے کو ہلاک کر لیں۔ لیکن اللہ رب العزت کا جواب بڑا بہترین ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کو فرماتے ہیں اگر یہ انسان تم لوگوں نے پیدا کیا ہے تو تم اس کو ہلاک کر لو، اور اگر تم نے یہ پیدا نہیں کیا تو پھر میرے اور میرے بندے کے درمیان آپ کو بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ رب العزت کے مہربانی کا اندازہ آپ لگائیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک انسان کی روح نکلنے تک نہ آئے اس سے پہلے جب بھی یہ توبہ کرنا چاہے اللہ اس کے توبے کو قبول کر لے گا۔ 60-70 سال شرک پر گزارنے والا بندہ 1 گھنٹہ پہلے سچے دل سے توبہ کر لیا، 1 گھنٹے کے بعد وہ مر گیا، اللہ رب العزت 60-70 سال کا تمام شرک معاف کر لے گا۔ اللہ فرماتے ولا ابالی، مجھے ان چیزوں کا کوئی پرواہ نہیں، تم نے 60-70 سال شرک میں گزار دیا، اب تجھے سمجھ میں آ گیا اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا اور کفر اور شرک سے توبہ کر دیا، اللہ فرماتے اس کے بعد تم مر گیا میں تجھے معاف کر لوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک صحابی راستے پر جا رہے تھے تو راستے میں کچھ پرندے ایک درخت میں بیٹھے ہوئے بڑی پیاری آواز سے چہچہا رہے تھے، جس طرح وہ اپنی آواز میں چہچہاتے ہیں، اور شور مچایا تھا انہوں نے۔ اس صحابی نے ان چڑیوں کے بچوں کو اپنے چادر میں ڈال کر راستے پر دوبارہ روانہ ہوا۔ اتنی دیر میں اس کی جو بچوں کی ماں تھی وہ ماں بھی آئی،
وہ اس صحابی کے سر پر منڈلا رہی تھی، کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن وہ اپنے انداز میں وہ آوازیں اور چہچہا رہی تھی کہ تم نے میرے بچوں کو چادر کے اندر ڈال دیا ہے۔ وہ صحابی فرماتے میں نے چادر کھول کے رکھ دیا، وہ اسی اپنے بچوں کے پاس آ گئی تو میں نے چادر دوبارہ بند کر دیا اور دوبارہ پھر راستے پہ چل پڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سارا واقعہ سنایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چادر سے ان بچوں کو اور چڑیوں کو نکال کر باہر کر دیا۔ اب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چڑیا اپنے بچوں کے، کیونکہ وہ تو بچے تھے اڑ نہیں سکتے تھے، لیکن جو اس کی ماں تھی بڑی وہ تو اڑ سکتی تھی، لیکن جب تک اس کے بچے حرکت نہیں کر رہے تھے اس وقت تک اس کی ماں ان کے پاس دیکھ کر اسی طرح کھڑی رہی۔ اب صحابہ بھی حیران تھے کہ یہ خود تو بھاگ سکتی ہے لیکن اپنے بچوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے چہروں پر یہ حیرانگی دیکھ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس ذات نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اللہ رب العزت اس بچے جو اپنے بچے کے ساتھ کی وجہ سے رکی ہوئی، اس چڑیے سے بھی اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ یہ تو شعور بھی نہیں ہے اس کے اندر، شعور نہ ہونے کی وجہ سے بھی اتنی رکی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور ایک موقع پر، دوسرے موقع پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ میں کچھ قیدی گرفتار ہو کر آئے، اس میں ایک عورت بھی تھی، اس سے دودھ پیتا ہوا بچہ گم ہو گیا تھا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ماں کبھی ادھر بھاگ رہی ہے کبھی ادھر بھاگ رہی ہے، اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، اور جب دور سے اس نے اپنے بچے کو دیکھا، دوڑ لگائی، اپنے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، چوما، اور اس کے بعد سیدھا ان کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ماں اپنے بچے پر جتنا مہربان ہے اس کے 70 گنا زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کی ذات انتہائی مہربان ذات ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا نہیں، ہم نے اپنے رب سے تعلق نہیں بنایا، ہم نے اپنے رب کی محبت کو دیکھا نہیں۔ دنیا کی جھوٹی محبتوں کی وجہ سے صبح سے لے کر شام تک مصروف رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حقیقی محبت اس کو کبھی دیکھا نہیں ہم نے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ایک واقعہ بتایا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل میں ایک بندہ جس کی پوری زندگی انتہائی گناہوں کے اندر گزری، وہ جب مرنے کے قریب ہوا اس نے اپنے بچوں کو وصیت کی کہ میں وصیت تو کرتا ہوں لیکن اس وصیت پر عمل کرنا لازمی کرنا ہے تم لوگوں نے، میری وصیت کے خلاف تم نے ایک بات بھی نہیں کرنی۔ بچے راضی ہو گئے اپنے والد کی وصیت پر۔ وصیت کیا کی؟ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے جسم کو جلاؤ اور میرے جسم اور گوشت اور ہڈیوں کی راکھ بننے کے بعد کچھ ہوا میں بکھیرو، کچھ سمندر کے پانی میں بہا کر اس کو تقسیم کر لو۔ بچوں نے وعدہ کیا تھا اپنے والد کے ساتھ کہ ہم آپ کی وصیت پر پورا عمل کریں گے۔ بچوں نے بھی ایسا کیا، جب وہ مرا اس کو جلایا اور اس کی راکھ کو ہوا میں اور پانی میں بکھیر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب وہ ان کے بچوں نے ایسا کیا، اللہ رب العزت نے ان کے جسم کے ذروں کو جمع کر کے ان کو زندہ کر دیا۔ ان کو زندہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا میرے بندے تم نے اپنے بچوں کو اس طرح کی وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا اے اللہ میں نے اس لیے یہ وصیت کی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ آپ قہار و جبار بھی ہے، آپ کی پکڑ بڑی سخت ہے، آپ کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ میری پوری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی تھی، اگر اس جسم کو لے کر آپ کا سامنا کروں یہ میری ہمت کی بات نہیں تھی، میں نے کہا کہ مجھے جلا کر ہی ختم کر لیں۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اس بندے کو مخاطب کر کے فرمایا، تو نے میری خوف کی وجہ سے ایسی بات کہی، چلو اس خوف کی وجہ سے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العزت کی مہربانی صبح سے لے کر شام تک ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے، لیکن ہم اس کی طرف غور و فکر نہیں کرتے کہ میری اور آپ کی زندگی میں ہر انسان پر اللہ رب العزت کی مہربانیاں کتنی ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتیں کتنی ہیں، اور اللہ رب العزت کی محبتیں کتنی ہیں جو صبح سے لے کر شام تک مجھے اور آپ کو نہیں۔ ورنہ میں اور آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی صبح سے لے کر شام تک دنیا کی کمانے اور کھانے میں مصروف ہے۔ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے والے اعمال کیا کر دیے، لیکن وہ رب ہمیں کھلاتا بھی ہے اور رب ہمیں پلاتا بھی ہے، اس رب نے ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈال دیا ہے۔ اس لیے کتابوں کے اندر علامہ ابن خلکان رحمۃ اللہ علیہ نے فرزدق یہ ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، لیکن زندگی بڑی گناہوں میں گزری اس کی، صرف شعر اور شاعری کے اندر اس کی زندگی گزری۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی زمانے میں گزرے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام ہیں، تو اتفاق سے ایک مرتبہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنازے میں مشریک تھے، اسی جنازے کے اندر فرزدق شاعر بھی موجود تھا۔ تو کسی نے کہا کہ اس جنازے کے اندر سب سے نیک بخت بندہ یعنی حسن بصری بھی موجود ہے، اور اس جنازے کے اندر سب سے بدبخت بندہ فرزدق بھی موجود ہے۔ ہوتی ہے نا، ہر کسی کو زبان درازی کی عادت ہوتی ہے، اپنے غیبوں کی طرف دیکھتے نہیں، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے نہیں، لیکن لوگوں کی گناہوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی ایسے خود سب غار غار ہے، لیکن اپنا غار نظر نہیں آتا، دوسری کی چھوٹی سی سوراخ بھی نظر آ جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی پوری دنیا بھری ہے کہ صبح سے لے کر شام تک لوگوں کی باتوں پر ان کا جی نہیں بھرتا۔ اس زمانے میں بھی کوئی ایسا اللہ کا بندہ تھا، اس نے کہا نیک بخت بندہ بھی موجود اور بدبخت بھی موجود۔ فرزدق نے یہ بات سن لیا کہ اس نے بدبخت تو مجھے کہا، نیک بخت حسن بصری کو کہا۔ تو فرزدق شاعر چلا گیا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور اس نے یہ واقعہ سنایا کہ لوگ تو آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، میری بارے میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ زمانے کا سب سے بڑا بدبخت انسان ہے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرزدق شاعر سے پوچھا کہ آپ نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس فرزدق شاعر نے کہا کہ حضرت میں نے کچھ اور تیاری تو نہیں کی، صرف ایک عمل ہے میرے پاس۔ ایک عمل کیا ہے؟ ایک عمل یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی عمل موجود نہیں۔ کچھ چیزیں اللہ رب العزت عبرت کے لیے بھی چھوڑتا ہے۔ اللہ کا کرنا، کچھ عرصے کے بعد فرزدق شاعر کا موت واقع ہوا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، فرزدق بڑے خوش اور خرم نظر آ رہے تھے۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو فرزدق شاعر نے کہا کہ اللہ نے مجھے میرے سامنے کھڑا کیا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تجھے تیری ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، تجھے صرف ایک عمل پر تیری بخشش کرتا ہوں۔ فرزدق نے کہا اے رب وہ عمل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وہ ایک عمل یہ ہے کہ تو نے ایک مرتبہ بڑے اخلاص سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ لیا تھا۔ بڑی دل کی درد کی وجہ سے، اس دل کی درد اور کڑن اور اخلاص کی وجہ سے تیری بخشش کر دی، جاؤ معاف کر دیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کسی ایک انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ دوسرے انسان کو ہلکا دیکھ لیں۔ یہ ہو سکتا ہے
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو کافر زندہ ہے اس کافر کو بھی ہلکا نہ دیکھو، ہو سکتا ہے اس کافر کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے اور تجھے موت کے وقت تو اپنی ایمان سے فارغ ہو جائے۔ اس کو اگر موت کے وقت کلمہ نصیب ہو گیا 70-80 سال کفر کے باوجود بھی وہ جائے گا جنت کے اندر، اور اگر تو اس کلمے سے محروم رہا موت کے وقت، تیرے 60-70 سال کی تہجد بھی کسی کام کا نہیں۔ کس عمل پر اللہ رب العزت کس کی بخشش کرتا ہے، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ جب اللہ فرماتے کہ میں اس کو کچھ نہیں کہتا، تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو الزام لگانے والے؟ میں اور آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ایک دوسرے کو جنت اور جہنم کی ٹکٹ دے رہے؟ یہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم اپنی زبان درازیاں کرتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اللہ رب العزت تو اس پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان، اور میں اور آپ اس کے لیے جنت اور جہنم کی ٹکٹ کرا دیں۔ اس لیے حدیث میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے، ایک بندے نے دوسرے بندے کو کہا کہ تو پکا جہنمی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی گناہگار کو جنت کے اندر ڈال دیا۔ اس نیک بندے کو جس نے یہ کہا تھا کہ تو جہنمی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو ہوتا کون ہے کہ تو جنت اور جہنم کے فیصلے کر سکے؟ اس لیے ہر حال کے اندر اپنے عمل پر ڈرنا چاہیے، دوسرے کے بارے میں انتہائی احتیاط سے زبان کھولنا چاہیے، اور اپنے اعمال کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ہر وقت میری رحمت کا طلبگار بنو۔ اللہ کون سے عمل پر کس کو کیا دیتا ہے، یہ کسی کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے، تو زازان کندی یہ گانا گایا کرتا تھا اور بڑا انتہائی خوبصورت آواز تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور یہ اپنے محفل میں مشغول تھا، شراب پی ہوئی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے گانے کی آواز کو سنا، اور سننے کے بعد فرمایا کاش بڑی خوبصورت آواز ہے، لیکن اگر اس آواز پر اللہ کا کلام یہ پڑھتا، اس زبان اور اس منہ سے اللہ کا کلام پڑھتا تو بڑی خوبصورت آواز ہے۔ اس وقت تو یہ نشے کی حالت میں تھا، لیکن یہ آواز اس نے سن لی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نشہ ختم ہوا، اس نے پوچھا کہ میں نے کسی کی آواز سنی، میری آواز کے بارے میں، میرے گانے کے بارے میں کوئی بول رہا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ وہ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود تھا، وہ یہ فرما رہا تھا کہ آپ کی آواز تو بڑی پیاری ہے، لیکن کاش آپ اس زبان سے اور اس آواز سے اللہ کا کلام پڑھتے تو بڑا مزہ آتا۔ یہ بات ان کے دل پہ لگی، سیدھا گئے جہاں پر ان کے ساتھ گانے بجانے کے جو آلات تھے، اسی محفل کے اندر وہ آلات توڑ دیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس گئے، ان کے سامنے بیٹھ کر رونے لگے اور فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، میں آپ کے نام پر ہاتھ پر توبہ بھی کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کرتا ہوں، اور آپ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہوں آج کے بعد اللہ کا گناہ بھی نہیں کروں گا، اور آج کے بعد کبھی گانا نہیں گاؤں گا۔ اور پھر یہ زازان کندی کرتے کرتے بہت بڑا محدث بن گیا، اور پھر اپنی اسی پیاری آواز سے اللہ کا کلام پڑھ کر لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ اس لیے کسی گناہگار کو گناہ کے وقت ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کسی کی ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے، اور اس ایک عمل کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے اللہ ان کی تمام عمر کی گناہیں معاف کر لے۔ لیکن اگر میں اور آپ کسی کو انگلی اٹھا کر دیکھ لے اور کسی پر انگلی اٹھائے، کسی پر بہتان لگائے، میری اور آپ کی یہ حیثیت نہیں ہے، مجھے اور آپ کو اس بات کی اجازت نہیں۔ یہ حالیہ دنوں میں سعودیہ کے اندر اب اللہ حرمین شریفین کی حفاظت کریں، ورنہ ان اللہ کے بندوں نے بھی جو حالات شروع کیے نا دن بدن، بے حیائی اور ڈانس کی، اور اللہ ان چیزوں سے حرمین کی حفاظت کریں۔
اور اس کی برکت سے جو لوگ اس منصوبوں کے اندر شامل حال ہے اللہ ان کو نیست و نابود کرے۔ اب حالیہ دنوں میں سعودیہ کے اندر کوئی ڈانس پارٹی رکھی تھی انہوں نے، یہاں سے پاکستان سے گانے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا پروگرام کرنے کے لیے۔ تو اسی زمانے میں ایک عورت ہے، پٹھان ہے، نازیہ اقبال اس کا نام ہے، ان کو بھی دعوت دی کہ آپ آؤ گانا گانے کے لیے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں پاکستان میں ہر جگہ جو ہوں محفل کر سکتی ہوں، لیکن سعودیہ کے اندر محفل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ اس کا جو استاد تھا گانا گانے میں، اسی نے ان کو کہا تھا کہ آپ آؤ گانا گانے کے لیے۔ اس نے کہا حرم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زمین ہے، اس پر صرف اپنے گناہوں کے توبہ کرنے کے لیے بندہ آ سکتا ہے، گانا گانے کے لیے میں نہیں آ سکتی۔ اس بات پر اگر میرا باپ بھی مجھ سے ناراض ہو، میرا استاد ناراض ہو، میں ویسے سوچ رہا تھا میں اگر اللہ کو یہی بات پسند آئے اور اس کی مغفرت کرے کیا فائدہ۔ اتنی بڑی غیرت، پھر ان کو پیسے کتنے ملیں گے، دنیا کتنی ملے گی، لیکن اس بات پر کہ یہ اللہ اور اللہ کی رسول کی زمین ہے، وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہر ہے، میں یہاں پر اپنے گناہوں کا اظہار کرنے کے لیے نہیں آؤں گی بلکہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے آؤں گی۔ اگر اللہ اسی پر بخش دے کسی کو کیا پتہ۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحمت والی ذات ہے، اس لیے ہر حال میں اپنے گناہوں پر ڈرنا چاہیے، کسی کے بارے میں انگلی اٹھانے کی اجازت کسی انسان کو نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ راستے پر جا رہے تھے سواری پہ، راستے کے بیچ میں ایک بندہ پڑا ہوا تھا، شراب پی ہوئی تھی، اس کا منہ سے شراب کا چینٹیں آ رہی تھی، اس کے کپڑے شراب کے بالکل وہ گیلے ہو گئے تھے۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ اللہ کا ولی، اس نے کسی برتن کے اندر پانی اٹھایا، اس کو گود میں ڈالا اور اسی اپنے ہاتھوں سے اس کا منہ، اس کے کپڑوں کو صاف کر دیا۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرابی کو اپنے گود میں بٹھایا ہوا، اس کا سر اپنے گود میں رکھا ہوا، اور ابراہیم ابن ادہم اس کی منہ کو صاف کر رہا ہے اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھ لیا، اے اللہ اس بدبختی سے، اس گناہ سے اس بندے کو توبہ کرنے کی توفیق دے دو۔ اب اتنی باتوں کے اندر جب اس کا منہ دھویا، اس کو کچھ ہوش آیا، اس کے کپڑے دھوئے، اتنی باتوں میں ان کو بھی ہوش آیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ان سے کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اس شرابی کو ہوش آیا اور گود میں سر رکھے ہوئے فرمایا، اے ابراہیم، آج کے بعد خدا کی قسم کبھی گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد خدا کی قسم کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ اس لیے کسی کو اللہ کب توبے کی توفیق دیتے ہیں؟ یہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے رحمت کے خزانے بڑے ہیں، لیکن آج میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگا نہیں ہے۔ جس انداز سے اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے، اس انداز سے میں نے اور آپ نے کبھی مانگا نہیں۔ اس لیے ایک مولانا صاحب بیان کر رہا تھا، بڑی عجیب بات کی اس نے کہا یوسف علیہ السلام جب مصر کا بادشاہ بنا اور کتنے حالات گزرے اس پر، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس کی محبت میں اتنا رویا کہ روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو کہا، اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ تو دیکھتا نہیں میری داڑھی سفید ہو گئی، تو اتنی کائنات کا خالق اور مالک، تو میری ایک بچے کو پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ رب العزت کی رحمت کو جوش آیا، حضرت جبریل کو بھیجا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ اللہ فرما رہے اپنے قمیص کو اپنے والد کے پاس بھیج دو۔ اس قمیص کے اندر اللہ نے اتنی طاقت ڈال دی کہ جیسے مصر سے قمیص روانہ ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میل دور ہیں، اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انی لاجد ریح یوسف علیہ السلام کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ بچوں نے کہا یہ آپ کی پرانی سوچ ہے، یوسف تو مر گیا ہے۔ وہی قمیص لا کر
حضرت یوسف علیہ السلام والی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈال دیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ ان نے روتے روتے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آج کیا ہو گیا کہ آپ نے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی لوٹا دی، ان کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات بھی کرا دی۔ اللہ نے فرمایا جس درد اور دکھ کے ساتھ اس نے میری طرف پکارا، میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس کی بات کو میں لوٹا دوں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ سیکھ لیں، اللہ رب العزت کے ساتھ دل لگا کر مانگے اللہ سے۔ ہمارا جمعے کی نماز ہو جاتی ہے اور ایسے دربار شروع ہو جاتا ہے، یہ سیڑھیوں پر جیسے ہم نے ان کو باندھ کے رکھا ہو، دعا مانگنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہمیں کہ اللہ سے مانگے اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ضروریات کو مانگے اللہ سے، اپنی دنیا اور آخرت کے بارے میں اپنے رب سے کوئی زار اور فریاد کرے۔ ایسے باغتے جمعے کے دن جیسے کوئی ہم نے 2 مہینے بغیر کھانے پینے کے باندھ کے رکھا اور اب ان کو کھانے پینے کا موقع مل گیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، ذرا اپنے دل کی آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں، اللہ رب العزت سے دل لگا کر زندگی گزاریں، پھر نماز کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر دعا کے اندر بھی مزہ آئے گا، پھر کاروبار میں بیٹی بھی اللہ یاد آئے گا، پھر اپنے گھر میں بیٹی بھی اللہ یاد آئے گا، لیکن یہ دل اللہ کے ساتھ لگاؤ۔ صحابہ نے اپنے اس دل کے اندر اللہ رب العزت کو بسا دیا، اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے نبی علیہ السلام کی محفل سے واپسی ہو گئی، اب نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے جنت اور جہنم سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن گھر میں آ کر سب کچھ بھول گیا، چیخ لگائی، آواز دی، حذیفہ تو منافق ہوا، راستے پہ جا رہا ہے اور یہی آواز لگا رہے، حذیفہ منافق ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق ملا راستے میں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا ہو گیا؟ اس نے عرض کیا کہ جب ہم نبی علیہ السلام کے محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہماری دل کی کیفیت اور حالت الگ ہوتی ہے، جب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں تو ہمارا دل کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، جنت جہنم سب کچھ ہم بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہی حالت تو میری بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا واقعہ سنایا ان کو، اپنا دل کا درد اور دکھ سنا دیا ان کو۔ کبھی ہم نے سوچا ہے ہمیں تو مسجد میں بھی وہ کیفیت نہیں ملتی، مسجد میں بھی ہمیں اس بات کی فکر رہتی ہے کہ مولانا صاحب 2 منٹ آگے نہ جائیں، 2 منٹ اگر لیٹ ہو جائے تو ہمارے 10 کام خراب ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو پھر مولانا صاحب کی طرف نہیں دیکھتے، گاڑی کی طرف بار بار دیکھتے کہ مولانا صاحب کو بھی گاڑی یاد آ جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر یہ قرآن اور حدیث اس کے دل میں اثر کر لے گا؟ اگر اتنا بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بات کی سننے کے لیے تیار نہیں تو پھر ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں یہ تو ہوگا، یہ ابھی جو ہو رہے ہیں اس سے زیادہ ہوگا، اور جو دن بدن بڑھ رہا ہے اس سے اور بھی بڑھے گا۔ اس لیے بڑھے گا کہ جس رب نے پوری کائنات کو بنایا، جس رب کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے کائنات کے نظام چلانے کا سب کچھ قدرت ہے، اس رب کو چھوڑ کر ہم انسانوں کے پیچھے چل پڑے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ کوئی مصیبت لانا چاہتا ہے تو اللہ کے علاوہ اس مصیبت کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی اپنا فضل دینا چاہتا ہے، اپنی رحمت دینا چاہتا ہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کی اس فضل اور اللہ کی اس نعمت کو روکنے والا بھی کوئی نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ رب العزت اس تکلیف کو بھی پہنچاتا ہے، اس رحمت کو بھی پہنچاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کے دربار میں آ کر اپنے گناہوں کا توبہ کریں، اللہ رب العزت سے اپنا دل لگائے۔ جو 60-70 سال کی زندگی ہم نے غفلت کے اندر گزاری، پتہ نہیں موت کب آئے گی، اس موت سے پہلے اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر سکے، جو اپنے نفس کو سیدھے راستے پر لے کر آئے۔ اس لیے آج جو پریشانی کی حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں،
اس پریشانی کا حل صرف ایک ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے ٹوٹ گئے، اللہ رب العزت سے اپنے رشتے کو جوڑ لے۔ اللہ رب العزت انتہائی مہربان، اللہ فرماتے تم اتنے گناہ کرو، ایک گناہ کرتے کرتے پوری کائنات کو بھرو اور کائنات سے بڑھتے بڑھتے زمین کے کناروں تک پہنچا دو، ایک مرتبہ سچے دل سے کہہ دو اے اللہ مجھے معاف کر لو، میں معاف کر لوں گا، ولا ابالی، مجھے اتنے گناہوں کو معاف کرنے کا کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، مجھے بھی چاہیے، آپ حضرات کو بھی چاہیے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اعتبار پر چھوٹے بڑوں سے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کر لے، تاکہ اللہ رب العزت ہمارے حال پر ہماری دنیا بھی بنائے، ہماری آخرت بھی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔